السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو دی اردو ورلڈ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ISI کب، کیسے اور کیوں بنائی گئی تھی۔ 1948 میں پاک فوج کے کمانڈر جنرل ڈگلس گریسی اور وزیر دفاع اسکندر مرزا نے والٹر کائتھورن کو ہدایت کی کہ وہ ISI قائم کرنے کی خاطر مطلوبہ اقدامات کر لیں۔ والٹر کائتھورن برطانوی نہیں آسٹریلوی شہری تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے وقت برطانوی فوج میں شامل ہوئے تھے۔ بعد ازاں برطانوی ہند فوج کی 16 پنجاب رجمنٹ میں چلے آئے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران مقامی MI کے چیف رہے۔ تقسیم ہند کے وقت کائتھورن نے پاک فوج میں شمولیت اختیار کر لی۔ دراصل ان کے بیشتر دوست مسلم فوجی افسر تھے۔ جب وہ پاکستان چلے گئے تو انہوں نے بھی اس نوزائیدہ مملکت کو اپنا نیا وطن بنا لیا۔ 1948 میں آپ کو ڈپٹی چیف آف سٹاف مقرر کیا گیا۔ اسی عہدے کی مناسبت سے کائتھورن کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ ISI قائم کرنے کی خاطر وہ تمام مطلوبہ کارروائی کر لیں۔ وہ بعد ازاں دسمبر 1951 میں آسٹریلیا چلے گئے تاکہ وہاں کے انٹیلیجنس اداروں سے منسلک ہو سکیں، مگر عملی طور پر ISI کو بطور ادارہ کھڑے کرنے کی ذمہ داری کرنل شاہد حامد کو سونپی گئی۔ تب کرنل صاحب پاکستان نیشنل گارڈز کے کمانڈر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ انہیں نئی ذمہ داری ملی تو فوراً نئے محاذ پر جت گئے۔ کریٹ کی بنی میز کرسیاں کراچی میں عبداللہ ہارون روڈ اور غلام حسین ہدایت اللہ روڈ کے سنگم پہ زینب مارکیٹ کے سامنے ایک پرانی چھوٹی سی یک منزلہ عمارت واقع تھی۔ اس عمارت میں ISI کا پہلا ہیڈ کوارٹر قائم ہوا۔ 14 جولائی 1948 کو عمارت میں انٹیلیجنس کا متعلقہ کام باقاعدہ طور پر شروع ہوا۔ وطن عزیز کے اس اہم ادارہ جاسوسی کا آغاز جس نامساعد حالات میں ہوا، ان کا تذکرہ عیاں کرتا ہے کہ تب انسانی جوش و ولولے اور جذبہ حب الوطنی کی بدولت عجب کرشمے ظہور پذیر ہوئے۔ وسائل اور عملے کی شدید کمی تھی، مگر کرنل شاہد اور ان کے مٹھی بھر ساتھی دل برداشتہ نہیں ہوئے۔ انہوں نے لکڑی کی کریٹوں کو بطور میز کرسی استعمال کیا۔ اپنے پلے سے دفتری استعمال کی اشیاء خریدنا معمول تھا۔ دراصل ان پہ بس یہی دھن سوار تھی کہ اس نوزائیدہ ادارے کو مستحکم کر کے مملکت کا دفاع زیادہ سے زیادہ مضبوط بنا دیا جائے۔ تنکا جمع ہوا ISI میں پہل صرف 3 افواج سے منسلک افسر و جوان شامل کیے گئے۔ بعد ازاں سویلین عملہ بھی بھرتی کیا جانے لگا۔ 2 ڈائریکٹروں سید کاظم رضا اور غلام محمد نے ISI کے اولین ریکروٹوں کو انٹیلیجنس کے اسرار و رموز سکھانے میں بڑی مہارت دکھائی۔ یوں تنکا جمع کر کے ایسا قومی لٹھ تیار کیا جانے لگا جسے دشمن کے سر پہ مارا جا سکے۔ کرنل شاہد حامد کی ذمہ داری تھی کہ وہ ایجنسی کی سرگرمیوں کی رپورٹ مسلح افواج کے سربراہوں کو ارسال کریں۔ ان کے نائب میجر صاحبزادہ یعقوب علی خان تھے، جو بعد لیفٹیننٹ جنرل بنے اور وزیر خارجہ پاکستان بھی رہے۔ ISI کی بنیادیں مضبوط کرنے میں میجر محمد ظہیر الدین نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ جولائی 1948 میں ہی انہیں بھی اسکول آف انٹیلیجنس سے ISI منتقل کر دیا گیا۔ وہ سراغ رسانی کے معاملات میں مہارت نامہ رکھتے تھے۔ ایجنسی کے اولین افسروں نے بھی ان کے تجربے سے خوب فائدہ اٹھایا۔ افسوس ہے کہ ظہیر الدین کا انجام کچھ اچھا نہیں ہوا یوں کہ 1950 میں انہیں ترقی دے کر MI کا سربراہ بنا دیا گیا۔ مارچ 1951 میں راولپنڈی سازش کیس سامنے آیا۔ یہ سازش پولیس افسروں نے دریافت کی تھی، اس لیے DG MI ظہیر الدین کو سازش پکڑنے میں ناکامی پر شدید تنقید کا نشانہ بننا پڑا۔ کمانڈر پاک فوج جنرل ایوب خان نے انہیں برخاست کر دیا۔ اس اقدام سے ظہیر الدین بہت زیادہ افسردہ و دل گرفتہ ہو گئے۔ ایوب خان کا دور کرنل شاہد حامد نے 2 برس تک DG ISI کی ذمہ داری نبھائی۔ چونکہ وہ میدان جنگ میں جانے کے شدید خواہش مند تھے، سو جون 1951 میں انہیں بریگیڈیئر بنا کر 100 بریگیڈ پشاور کی کمان سونپ دی گئی۔ DG کا عہدہ پھر شوریدہ سر سیاسی حالات کے باعث طویل عرصہ تک خالی رہا۔ اکتوبر 1958 میں جنرل ایوب خان نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے بریگیڈیئر ریاض حسین کو ISI کا سربراہ مقرر کیا۔ بھارتی مبصروں اور اینکر پرسنوں کی سر توڑ کوشش رہی کہ پاکستان انٹیلیجنس ادارے پر الزامات کا تومار باندھ دیں۔ انہوں نے جھوٹ کو بار بار دہرایا تاکہ عوام اسے سچ سمجھنے لگیں، تاہم اس پروپیگنڈے کا عملی اثر نہ پڑا۔ ایک بڑی غلط فہمی پچھلے ایک عشرے سے غیر ملکی اور ملکی پروپیگنڈے کے باعث پاکستانی عوام میں ISI سے متعلق ایک بہت بڑی غلط فہمی جنم لے چکی ہے، یہ کہ جاسوسی فلموں کے مانند اس انٹیلیجنس ادارے کے ماہرین بھی خطرناک و عجیب و غریب ہتھیاروں سے لیس ہوتے ہیں۔ وہ بھیس بدلنے کے ماہر ہیں، پلک جھپکنے میں لوگوں کو اغوا کرتے یا قتل کر ڈالتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ISI کا جسم نہیں، دماغ سے تعلق ہے۔ ادارے کے ماہرین کا بنیادی کام یہ ہے کہ بیرون و اندرون ملک سبھی پاکستان دشمن عناصر پر نظر رکھیں، ان کے خفیہ منصوبے آشکارا کریں اور انہیں ناکام بنائیں۔ گویا یہ اعلیٰ پیمانے پر ذہنی صلاحیتیں استعمال
اور تحقیق و تفتیش کرنے والا ایلیٹ ادارہ ہے۔ ادارے سے منسلک ماہرین کا یہ کام نہیں کہ وہ لوگوں پہ گولیاں چلاتے پھریں۔ بالفرض کسی کو گرفتار کرنا یا کہیں حملہ آور ہونا تو ISI یہ کام پولیس، رینجر یا فوج کے ذریعے انجام دیتی ہے۔ اس کے افسروں حتیٰ کہ عام مخبروں کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ بغیر وارنٹ کسی کو بھی دھر لیں۔ وہ کبھی خواہ مخواہ کسی کو نہیں اٹھاتے، جیسا کہ اکثر قومی انٹیلیجنس اداروں پہ یہ الزام لگتا ہے۔ اسے ہر فن مولا مت سمجھیے۔ مزید برآں پاکستانیوں کا ایک طبقہ ISI کو تمام ملکی خرابیوں کی جڑ سمجھنے لگا ہے۔ اس طبقے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ خفیہ ادارہ ہر فن مولا نہیں کہ حکومتی کرپشن یا امن و امان سے متعلق مسائل حل کر دے۔ ISI صرف متعلقہ اداروں کو باخبر کرتی ہے کہ فلاں شخص، گروہ یا جماعت ملک دشمن سرگرمیوں یا کرپشن میں ملوث ہے، یا فلاں جگہ بم دھماکے ہونے کا امکان ہے۔ اب کارروائی کرنا متعلقہ وفاقی و صوبائی سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہی اپنا فرض بجا لانے میں کوتاہی کریں تو ISI کو کیسے قصوروار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ پاک افواج اور ہمارے انٹیلیجنس ادارے سیاچین کے برف پوش پہاڑوں سے سندھ کے صحرا اور بلوچستان کے بے آب و گیاہ وادیوں تک مادر وطن کا دفاع کر رہے ہیں۔ دشمنوں نے چاروں جانب سے پاکستان پر یلغار کر رکھی ہے اور انہیں یہاں دور حاضر کے میر جعفروں اور میر صادقوں کا تعاون بھی حاصل ہے۔ جھوٹے الزامات کی یلغار ہمارے یہ دشمن صرف پاک افواج اور قومی انٹیلیجنس اداروں ہی کو اپنے مذموم عزائم کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ اس لیے ان کی بھرپور کوشش ہے کہ اس منظم پاکستانی اداروں کو ہر ممکن طریقے سے نقصان پہنچایا جا سکے۔ مدعا یہ ہے کہ افواج پاکستان اور دفاعی اداروں سے وابستہ پاکستانیوں کا جوش و ولولہ سرد پڑے اور ہمتیں جواب دی جائیں۔ ایسے نازک حالات میں اگر پاکستان کا ہی کوئی طبقہ انٹیلیجنس اداروں پہ بے محابہ تنقید کرنے لگے تو قدرتاً ان پر مزید دباؤ پڑ جاتا ہے۔ کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان دشمن طاقتوں نے پاکستان میڈیا سے منسلک بعض گروہوں اور صحافیوں کو خرید لیا ہے، سو ان کا یہ وتیرہ بن چکا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے پاک افواج خصوصاً ISI پر جھوٹے الزام تھوپے جائیں۔ مقصد یہ ہے کہ پاکستانی عوام میں ان کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے۔ منہ توڑ جواب، حیرت انگیز اور امید افزا امر یہ ہے کہ انتہائی طاقتور پاکستان دشمن قوتیں مسلسل کارروائیوں کے باوجود افواج پاکستان اور ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو کمزور نہیں کر پائیں۔ انہیں آج بھی منہ توڑ جواب مل رہا ہے۔ بے سر و سامانی سے آغاز کرنے والی ISI خصوصاً ایک مضبوط ادارے میں ڈھل چکی ہے۔ وسائل مہیا ہو جانے کے باوصف ادارے سے منسلک ماہرین کے جوش و جذبے اور جذب حب الوطنی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ آج ہر فوجی اور سویلین اس انٹیلیجنس ادارے سے منسلک ہونے کو اعزاز کی بات سمجھتا ہے۔ ISI پہ یہ ایک الزام لگتا ہے کہ ماضی میں ایجنسی نے سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا جو کہ اس کے دائرۂ کار میں شامل نہیں۔ تاہم بعض اوقات گمبھیر حالات انٹیلیجنس اداروں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ تحفظ وطن کی خاطر وہ سیاسی معاملات میں دخیل ہو جائیں۔ مثال کے طور پر 1980 تا 1990 پاکستان قومی و عالمی سطح پر زبردست ہلچل کا شکار رہا۔ افغانستان پہ روسی حملہ، KBG، را اور خاد کے پاکستانی شہروں میں بم حملے، بھارتی فوج کی تاریخ میں سب سے بڑی جنگی مشق، مقبوضہ کشمیر میں جنگ آزادی کا آغاز، اندرون ملک نسلی، لسانی و مذہبی فساد، ان واقعات نے خود بخود ISI کا دائرۂ کار وسیع کر ڈالا۔ غیروں کی تنقید، کامیابیوں کا انعام 18 جنوری 2012 کو ایبٹ آباد کمیشن کے سامنے بیان دیتے ہوئے ISI کے سابق سربراہ نے کہا تھا، دشمن ISI کو دہشت گرد تنظیم کا درجہ دلوانا چاہتے ہیں، مگر ہم ان کی تنقید کو تعریف و توصیف اور اپنی کامیابیوں کا انعام سمجھتے ہیں۔ حقیقتاً ISI کو اس سے بہتر خراج عقیدت نہیں مل سکتا کہ دشمن بھی اس پاکستان انٹیلیجنس ادارے کے کارناموں کو سراہنے پر مجبور ہے۔ ادارے سے منسلک اہل وطن سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، مگر یہ بھی یاد رہے کہ وہ جانیں ہتھیلی پر رکھ کر غیر مرئی محاذ جنگ میں دشمنان وطن سے نبرد آزما ہوتے ہیں اور خاموشی سے چپ چاپ شہید ہو جاتے ہیں۔ ویورز، امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشنز بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔